معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری سردار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے تمام رفقاء، محبان مجلس اتحاد المسلمین، شینشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین حلقہ اسمبلی نامپلی کے امیدوار محترم جناب ماجد حسین صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین بلدیہ، سابقہ اراکین بلدیہ، میرے ساتھیوں، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس انتخابی جلسے میں شرکت کی۔ آپ تمام لوگ اس چیز سے باخبر ہیں اور واقف ہیں کہ حلقہ اسمبلی نامپلی سے مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے امیدوار جناب ماجد حسین کو بنایا، اور جناب ماجد حسین مجلس کے رکن بلدیہ بھی تھے، ابھی بھی ہیں۔ مجلس نے ان کو شہر حیدرآباد کا میئر بنایا، وہ 3 سال تک شہر حیدرآباد کی خدمت کی بحیثیت میئر کے، اور اب مجلس نے ان کو حلقہ اسمبلی نامپلی کی نمائندگی کرنے کے لیے ان کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جناب ماجد حسین اور مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے، مجلس کو کامیاب کریے۔ آپ جماعت کو ووٹ دیتے آئے ہیں، اور میری آپ سے پھر سے اپیل ہے کہ آپ دوبارہ مجلس سے اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کا یہ امیدوار آپ ہی کے اس محلے میں پیدا ہوا، بڑا ہوا، یہاں پر ہی اس نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحے بھی گزارے۔ آپ نے ہمارے امیدوار کو پہلے رکن بلدیہ منتخب کیا، پھر اللہ نے ان کو حیدرآباد کا میئر بنایا، پھر وہ دوبارہ بلدی حلقے مہدی پٹنم سے رکن بلدیہ منتخب ہوئے۔ اب مجلس نے ان کو حلقہ اسمبلی نامپلی کے امیدوار بحیثیت MLA کے امیدوار کے آپ کے سامنے ان کو پیش کیا ہے۔ تو خاص طور سے فصلانسر احمد نگر کی عوام سے میری اپیل ہے کہ جب آپ ہی کے ایک محلے کے فرد کو، ایک بچے کو، جس کی سرپرستی یہاں کے بزرگوں نے کی، جس کا ساتھ یہاں کے نوجوانوں نے دیا، میری آپ سے درمندانہ اپیل ہے کہ آپ ماجد حسین صاحب کو حلقہ اسمبلی نامپلی کا MLA منتخب کریے، مجلس کو کامیاب کریے، اور مجلس کی کامیابی ہمارے اتحاد کی کامیابی ہوگی۔ نامپلی سے دوبارہ مجلس کا MLA منتخب ہونا ہماری قیادت کی کامیابی ہوگی، ہماری ایک سیاسی سوچ کی کامیابی ہوگی۔ یہ مجھ سے آپ سے اپیل کرنا تھا، اور میں یہ بات آگے بڑھنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بات کو رکھوں آپ کے سامنے کہ ہم اور آپ کو یقیناً مذمت کرنی چاہیے جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اور مسئلہ فلسطین کوئی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ فلسطین انصاف کا مسئلہ ہے، مسئلہ فلسطین ان مظلوم فلسطینیوں کی جدوجہد کا ایک مسئلہ ہے جو پچھلے 80-90 سال سے ایک آزاد فلسطین مملکت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اس 75 سال میں 1,70,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اور پچھلے چند ہفتوں میں ظالم اسرائیل کی حکومت کی طرف سے جو بمباری کی جا رہی ہے، 10,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے، جس میں سے 70% لوگ معصوم بچے ہیں اور خواتین ہیں۔
اسی لیے بھی ہم کو مذمت کرنی چاہیے کہ آج یہ مغربی ممالک جو ساری دنیا کے سامنے ہیومن رائٹس کا درس دیتے ہیں، مگر آج یہ بے نقاب ہو گئے اور ان کے ہاتھ ان معصوم فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو بے بس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس نظاروں کو اپنے فون پر دیکھ کر اپنے آپ کو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ میں مایوسی اور بے بسی کو محسوس کریں، مگر جو اس کائنات کے بنانے والے پر توکل کرتے ہیں وہ کبھی بے بس اور مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ ہم کو دعا کرنا ہے، ہم کو احتجاج کرنا ہے، اور ہم کو ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر ان مظلوموں کی ظلم کی داستان کو بیان کرنا ہے کہ وہ مظلوم ہے اور ظالم اسرائیل ہے۔ اسرائیل ان لوگوں کا حق چھین چکا ہے، ان کی زمین کو چھین چکا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آج اسرائیل وہاں پر 20 لاکھ کی آبادی پر مشتمل غزہ ہے۔ 20 لاکھ میں سے 10 لاکھ لوگ آج بے گھر ہو چکے ہیں میرے بھائی۔ 10,000 بلڈنگوں کو برباد کر چکا ہے اسرائیل۔ 36 دواخانے ہیں، 16 دواخانے برباد کر چکا ہے۔ 1 لاکھ فلسطینی اسرائیل میں جا کر روز کام کرتے تھے، تو اسرائیل نے کہہ دیا کہ 1 لاکھ فلسطینیوں کو ہم آ کر کام کرنے نہیں دیں گے۔ ان کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، برقی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اسپتال میں نہ لائٹ ہے نہ دوائیں ہیں۔